باہر والے کی طرف جائے، ورنہ پہلے تو اپنے محلے میں، اپنی یوسی میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتے داروں میں اب چیز دیکھیں. اور یقین مانیں، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، اگر آپ ڈیفینس جیسے ایریا میں بھی رہ رہے ہیں نا، تو آپ کے محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ضرور ہوگا جہاں مسئلے مسائل چل رہے ہوں گے. وہ شاید پیسوں کے معاملات نہ ہوں، نفسیاتی معاملات ہوں، دوائیوں کے معاملات نہ ہوں، ڈاکٹری معاملات ہوں. دیکھیں، جو پیسہ نا، صرف پیسہ ہی امپورٹنٹ نہیں ہے. کسی کی مدد آپ کسی کو اچھا مشورہ دے کے بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی کسی پریشانی میں الجھا ہوا ہے، کسی بیماری میں الجھا ہوا ہے، اس کو آپ صرف گائیڈ کر دیں، اس کی پیشنٹ جرنی آسان کر دیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. ضروری نہیں کہ 500 روپے آپ کسی کی مدد کریں. 500 روپے سے آپ جو ہے کسی کی مشورے سے بھی مدد کر سکتے ہیں. تو لب لباب یہ ہے کہ جو 500 روپے ہے، یہ بظاہر شاید آپ کی ہاتھ کی محل ہوگا، مگر بہت سے گھروں کے لیے یہ پیسہ 500 روپے روز کا، یہ بہت ہی معنی رکھتا ہے. کیونکہ 500 روپے روز کے حساب سے مہینے کے 15,000 روپے ہوتے ہیں، اور 5 سے 6 افراد کا راشن گھر کا 14 سے 15,000 میں ہی آتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے کوشش ہی کریں کہ اس 500 روپے سے لوگوں کی مدد کریں. اور آپ لوگوں کی جب مدد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور کوشش کریں کہ کویشچنس بنا لیں کہ اگر آپ کسی گھر میں جا رہے ہیں، آپ کو اگر کوئی انسائٹ لینی ہے کہ آیا کہ بندہ جو ہے وہ کتنا پریشان ہے، پھر آپ اسی بیسس پہ اس کی مدد کریں. اور مدد کر کے جو ہے آپ اس کو کھٹے پیسے دینا چاہے کھٹے دینے، یا روز کے پیسے دینا چاہے روز کے دینے، ویکلی دینا چاہے ویکلی دینے. روز کے حساب سے میں اس لیے بولتا ہوں یا ویکلی، کہ بعض دفعہ ایسا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی، ایک ہفتے بعد اس کی حالات بہتر ہو گئے، اس کی جاب لگ گئی یا اس کے معاملات بہتر ہو گئے، تو پھر آپ کسی اور کی طرف وہ کر لیں معاملہ مدد والا. تو یہ ہے 500 روپے، جو کہ بظاہر ہے ایک پیسہ، مگر بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. اس کے پاس نہیں ہے، اور جس کے پاس ہے اللہ نے جس کو دیا ہے، اس سے گزارش ہے کہ وہ اچھی طریقے سے لوگوں کی مدد کرے. پیسہ ہاتھ کی میل ہے. دیکھیں، قبر میں آپ جائیں گے تو کفن میں جیب نہیں ہوتی، آپ کو پیسہ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. تو کوشش کریں اپنی زندگی میں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. یقین مانیں، سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم صدقہ جاریہ جو ہے نا، وہ شاید کنویں کھدوانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے روزگار کا مواقع فراہم کر دیں، کسی کو روزگار پہ لگوا دیں، حلال روزگار پہ. جب وہ روزگار سے پیسے کمائے گا اور وہ رزق حلال اس کے پیٹ میں جائے گا، اور اس کے بچے وہ رزق حلال سے کھانا کھائیں گے، تو وہ آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جب تک وہ اس نوالی کا اثر اس گھر کے اندر رہے گا، اس حلال نوالے کا، اور اگر وہ آپ کے تھرو جاب لگی ہوگی، تو یقین مانیں یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی ہوگا، آپ کی نسلوں کے لیے وہ. اور جب تک اس کی نسل اس پیسے سے اور اس طریقے سے آگے بڑھی ہوگی، انہی پیسوں کے ذریعے، انہی ریفرنس کے تھرو، تو آپ کو اس کا صدقہ جاریہ ملتا رہے گا تا قیامت. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہمیں فالو کرنی چاہیے، جو کہ ہم فالو نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ہے 500. تو جناب، یہ جو 500 روپے ہیں، یہ بظاہر جو ہے اتنی اہمیت کے حامل نہیں، مگر یہ ہر اس کے لیے اہمیت کے حامل ہے جس کے پاس یہ نوٹ نہیں ہے. یہ نوٹ حلال طریقے سے بھی ملتا ہے اور حرام طریقے سے بھی ملتا ہے. کوشش کریں کہ اس نوٹ کو ہمیشہ حلال طریقے سے لیں. سودی نوٹ نہ ہو، یہ نہ ہی حرام طریقے سے ہو. یقین مانیں، یہ جو نوٹ ہے، یہ نوٹ آپ کو جنت میں بھی لے کے جا سکتا ہے، اور یہ نوٹ آپ کو دوزخ میں بھی لے جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ کہ یہی نوٹ اگر حلال ہوا تو معاملہ جنت کی طرف جائے گا، اور یہی نوٹ حلال نہیں ہوا، حرام کی طرف ہوا، تو آپ دوزخ کی طرف جا سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ حلال طریقے سے نوٹ لیں، اور اس نوٹ کو صحیح سے یوٹیلائز کریں. جس کا جو حق ہے اس کو اسی طرح اس نوٹ کو